صاحبان زیر نثاری صدارت کرنے والی خاتون معظمہ کی خدمت میں صلوات مل کر آواز بلند آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فهو أصدق الصادقين وأحسن القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سوات مل کر پڑھیں مزاج علی قدر پر اگر گردش نہار کی تھکن حاوی نہ ہو تو صلوات آواز بلند آواز میں پڑھیں تمام مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات مل کر باجماعت انداز میں بلند آواز سے پڑھیں منظومہ کونین کی عزت و عظمت کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے زندہ رہو سلامت رہو تا قیام قیامت رہو ہماری یہ مجلسیں ہماری یہ عزاداری اس بات کا بین ثبوت ہے میں ابتدائی گفتگو میں ہی آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہماری یہ عزاداری ہماری یہ مجلسیں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں اور کوئی خاص بات نہیں ہے ہم مسلمانوں سے علیحدہ سے کوئی اور بات نہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان کسی عبادت سے سرفراز ہوتے ہیں اور قرآن ایک مرکزی نقطہ ہے تمام مکاتب فکر ہمارے مذہب کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو وارثان قرآن سے لیا ہے ساتھ ساتھ بولنا ہے آپ کو
ہم نے قرآن کو وارثان قرآن سے ملا، اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن کا قانون موجود ہے۔ قرآن کا قانون کل بھی تھا، قرآن کا قانون آج بھی ہے، اور قرآن کا قانون باقی ہے۔ ہم نے فالو کرنا ہے قرآن کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا قانون ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا کہ مومن اور منافق برابر نہیں۔ یہ قرآن کا آئیڈیالوجی ہے۔ قرآن نے کہا کہ مومن اور منافق برابر نہیں ہے۔ اسے میں بڑھاتا جاؤں گا۔ قرآن نے کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا قانون کل بھی تھا، یہ قرآن کا مینیفیسٹو ہے، یہ قرآن کا آئیڈیالوجی ہے۔ قرآن نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ مومن اور منافق برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ تو میں نے تو نہیں کہا، یہ تو قرآن نے کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ تو جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں نعرہ لگتا ہے کہ سب برابر ہیں؟ یہ کیوں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سب برابر ہیں، جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، مومن اور منافق برابر نہیں ہیں۔ اس کی اور تشریح کروں، کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھانے والے، خطرہ نہیں ہے، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں تو کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھانے والے یہ برابر نہیں ہے۔ ابھی بھی بات پہنچ نہیں سکی۔ درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے برابر نہیں ہے۔ نہیں، اور آگے چلیے، اور آگے چلیے۔ خاک کے ذرے اور خود ابو تراب، بات پہنچ رہی ہے، آہستہ آہستہ بات پہنچ رہی ہے۔ خاک کے ذرے اور خود ابو تراب برابر نہیں ہے۔ نہیں، اور نوجوانوں کو ساتھ لے کے کیونکہ چلنے کا عادی ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ پوچھنے والا اور ہلاکت سے بچانے والا، مسئلہ پوچھنے والا اور ہلاکت سے بچانے والا یہ برابر نہیں ہے۔ نہیں سے اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا اور خود قرآن کو نازل کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جنگ کے میدان میں ڈٹ کر لڑنے والا اور جنگ کے میدان سے جان بچا کر بھاگنے والا، سلامت رہو آپ، جنگ کے میدان میں ڈٹ کر لڑنے والا اور جنگ کے میدان سے جنگ کے میدان میں ڈٹ کر لڑنے والے اور جنگ کے میدان سے جان بچا کر بھاگنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اور آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ نبی کے بستر پر محمد بن کر سو جانے والے
نبی کے بستر پر محمد بن کر سو جانے والے اور اسی بستر پر ننگی تلواروں سے حملہ کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو میں پھر آسانی سے جملہ ادا کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے۔ قرآن کو تاریخ ان کے ذہنوں میں ہے، قرآن کو نیزوں پہ بلند کرنے والے، قرآن کو نیزوں پہ بلند کرنے والے اور پھر قرآن کو نوکے نیزہ پر تلاوت کرنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قرآن کی آئیڈیالوجی پر عمل کیا ہے، قرآن کا قانون یہی ہے، قرآن کا مینیفیسٹو یہی ہے، لیکن اللہ کہا اور آگے چلیے۔ اگر آگے چلنا چاہتے ہیں صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے چلیں گے، سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، علی کی توجہ کیجیے گا، علی کے ولایت کے تاج پہننے پر، تاج پہننے والا اور مبارکبادی دینے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ سب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر خدا کے لیے انصاف کرو، انصاف کرو کہ جب یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے تو پھر آپ پہ فیصلہ دے رہا ہوں، فیصلہ کرو، انصاف کرو کہ بت قدوں میں پیدا ہو کر، بت قدوں میں پیدا ہو کر، بت قدوں میں پیدا ہو کر 40 سال تک کنکر کو شنکر ماننے والے، 40 سال تک کنکر کو شنکر ماننے والے اور خانہ خدا میں نازل ہونے والا علی برابر نہیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، آباد رہو، شاد رہو۔ ہمارے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا قانون کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات۔ میرے 5ویں امام کی بارگاہ میں کسی بندے نے سوال کیا، مولا دین کسے کہتے ہیں؟ ما هو الدین، دین کیا ہے؟ قرآن نہیں توجہ کرنا، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اول نماز، دوم روزہ، حج، زکات۔ بولا 5ویں؟ آپ نے فرمایا میرے دادا کی ولایت۔ عمل کا دار مدار اسی پہ ہے، ڈیپینڈ اسی کے اوپر کرتا ہے۔ میرے دادا کی ولایت خود ہی کہتا ہے، خود ہی، ابھی بولا نے کچھ نہیں کہا، خود ہی کہتا ہے۔ اس میں سے سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہے؟ کون سی وزنی چیز ہے اس میں سے؟ ابھی مولا نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، خود ہی جواب دے دیتا ہے، کہتا ہے اچھا نماز ہوگی، آپ نے تو بیان نہیں، کوئی روزہ ہوگا، ایسا سے کہوں آپ نے فرمایا نہیں، اچھا زکات تو پھر ہے ہی نا، کہا نہیں، اچھا پھر حج تو ہے، آپ نے فرمایا نہیں، باقی کیا بچے؟ آپ کے دادا کی ولایت سب سے وزنی ہے۔ ہمارے علماء بیٹھے ہو، آپ کے دادا کی ولایت سب سے زیادہ وزنی ہے۔ آپ کے دادا کی ولایت واہ،
نماز اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا تھا ہلکا ہو گیا، حج اللہ کا تھا ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی، اور آپ کے دادا کی ولایت سب سے وزنی ہو گئی، بھاری ہو گئی، پاورفل ہو گئی، طاقتور ہو گئی۔ امام نے تکیے کی دیکھ چھوڑی، دیکھ کر کہا تو کیا جانتا ہے کہ میرے دادا کی ولایت کیا ہے؟ نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض رکھ نہیں سکتا، حج میں مسکین جا نہیں سکتا، نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، لیکن میرے دادا کی ولایت امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب ہے۔ میرے دادا کی ولایت ہر ایک پہ واجب ہے، ہر ایک پہ واجب، عمل کا دار و مدار ہی اسی پر ہے، عمل کا دار و مدار ہی اسی پر ہے۔ اگر کوئی ضد کر بیٹھے کہ نہیں پڑھنا یا نہیں ماننا، ایک آدمی رمضان کے دنوں میں دن کے 12 بجے کیلے کھا، اسے مولوی نے پکڑ لیا، رمضان میں تو کیلے کھا رہا، اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کے دکھا دیا کہ میں تو مسافر ہوں، میں تو مسافر ہوں اور بڑی دور سے بھی آیا ہوں، میرا تو یہاں روزہ قصر ہو گیا، تو مسافر۔ اچھا، کوئی بندہ عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہے، 4 رکعت نماز تھی، تم نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اس نے کہا جناب میں تو لاہور سے آیا ہوں، مسافر، میں کیا کروں؟ وہ تو حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ 10 لاکھ میرے پہ قرضہ ہے، وہ خیر سے آپ ادا کر دے تو سونے دے کام جان کا کیلا دل نہیں کرتا، اس کا دل نہیں کرتا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ میں کیسے زکوٰۃ دوں؟ میرے 6 بچے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہو چکا ہے تو مجھے دے دیں۔ اگر بندہ کسی سے ایک پوچھے کہ بندہ خدا کلمے میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اب وہ مسکین کیا کہے گا کہ بیمار ہوں اس لیے نہیں پڑھتا؟ بولو کیوں نہیں پڑھتا تو کلمے میں علی ولی اللہ؟ کیا کوئی یہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اس لیے نہیں پڑھتا، میں مسافر ہوں اس لیے نہیں پڑھتا، جی میرے تو آگے 8-10 بچے ہیں، میں کیسے علی ولی اللہ پڑھوں؟ میں کیسے پڑھوں؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ میں کیسے علی ولی اللہ پڑھ سکتا ہوں جب میری طہارت ہی پاک نہیں ہے۔ تو میں علی ولی اللہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ عزیزان ایمان، اصل دار و مدار ولایت امیر المومنین پر ہے عمل۔ امیر کائنات نے یہی تو کہا تھا، یہی تو کہا تھا، اسے سمجھنا ہے، ڈیپلی سمجھنا ہے۔ مولا کائنات نے یہی کہا تھا کہ انا صلاتکم انا حجکم انا زکاتکم، میں علی تمہاری نماز ہوں، میں علی تمہارا روزہ ہوں، میں علی تمہارا حج ہوں، میں علی تمہاری زکات ہوں۔ تو شاعر نے دیکھ کر کہا تو مولا پھر ہم علی علی کرتے پھرے، نمازیں نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکاتیں نہ دیں۔ علی زیر لب مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا سنو، اگر میں علی خود نماز نہ پڑھتا، میرا تو لقب ہی قائم اللیل ہے، 1000 رکعت پڑھنے والا، اگر میں علی خود زکات نہ دیتا، میں تو وہ زکات دیتا ہوں جو حالت رکوع میں بھی زکات دیتا ہے۔ اگر میں علی خود زکات نہ دیتا تو میں تو وہ ہوں جو حالت رکوع میں بھی
زکات دیتا ہے. اور زکات پہ دی کیا تھی؟ انگوٹھی زکات میں دی. اور زکات میں دے کر انگوٹھی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. دین ہے کیا؟ ہمارے ہاں اصول ہیں اور فروع ہیں. بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے بچوں کو بتائیں. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فروع. فروع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فروع کا مطلب ہے فرض ہے. فروع کا مطلب ہے شاہد اور توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ ہے اصول، یہ ہے روس. اگر جڑ باقی ہے، دقیق جملہ ہے، اگر جڑ باقی ہے اور آپ شاخوں کو کاٹ دیں تو پھر بھی شاخ نکلے گی. اگر آپ جڑ کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر شاخ نہیں نکل سکتی. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کیا ہے؟ یہ ہے شاخیں. اور توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہے چار. اور نماز پیدا ہوتے ہی بندوں پر واجب نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. بہت لطیف جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. پیدا ہوتے ہی انسان پر واجب نہیں ہوتی. نہ نماز، روزہ، حج و زکات دنیا میں آنے کے بعد فوری طور پر واجب نہیں ہو جاتے. ہو جاتے نہیں. کب واجب ہوتے ہیں؟ جب بالغ نہ ہو جائے. جب بالغ ہوتا ہے بندہ، بچہ، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ پڑھتا ہے، روزہ رکھتا جاتا ہے، حج کر سکتا ہے. اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. کیوں واجب ہوتا ہے؟ جملہ دے رہا ہوں. واجب ہوتا ہے جب وہ 14 سال کا ہو جاتا ہے. جو ہمارے آوازہ میں بہت کر رہا ہوں، وہ جب 14 کا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 14 کا ہو گیا. اب چونکہ وہ 14 کا ہو گیا ہے تو پھر اس پر نماز ہے، اس پر روزہ ہے، اس پر حج ہے، اس پر زکات ہے. عزیزان من، یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی عبادتیں، فروع دین پیدا ہوتے ہی انسان پر واجب نہیں ہو جاتے. جب تک انسان بالغ نہ ہو جائے، نہ نماز فرض ہوتی ہے، نہ روزہ فرض ہوتا ہے، نہ حج فرض ہوتا ہے، نہ زکات فرض ہوتی ہے. لیکن علی کی محبت اور مودت وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی انسان پر واجب ہو جاتی ہے. جس کے لیے ماں باپ کو اپنے بچوں کی بلوغت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہہ کر توحید کا اقرار بھی کیا، نبوت کا اقرار بھی کیا، اور علی ولی اللہ کا اقرار بھی کیا. سلامت رہو یار، سلامت رہو، آباد رہو. سلامت رہے، آباد رہے. مل کر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
پہنچ رہی ہے ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے عزیزان ایمان. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا. قرآن کو قرآن والوں سے لیتے تو سمجھ آتے. قرآن کو قرآن والوں سے لیتے تو سمجھ آتے. جن کے گھر کا قصیدہ ہے قرآن، جن کے گھر کا قصیدہ ہے قرآن، قرآن والوں سے قرآن لیا جاتا تو سمجھ آتی. اور اللہ نے تو اس دین کی تکمیل اہل یوم سے کی